اللہ کا کتنا احسان، کتنا کرم ہے، کتنی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. چنانچہ ہم دیکھیں کہ جو موقع میل کی دعائیں ہمیں بتائی گئی وہ سب اللہ کی تعریف سے، اللہ کے شکر سے شروع ہوتی ہیں. صبح جب اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی اس کے بعد کہ ہم مر چکے تھے. رات کو جب سوتے ہیں اللہ کا نام لے کر سوتے ہیں. جی بسمک ربی، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ کے نام سے میں مرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں جیتا ہوں. کھانے سے پہلے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر. کھانے کے بعد الحمدللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا مسلمان بنایا. بلکہ بیت الخلاء سے نکلیں تو غفرانک، استغفار کرنے کے بعد الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. جی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ایذا دینے والی چیز میرے اندر سے دور کر دی اور مجھے عافیت بخشی. کتنا کمفرٹیبل آدمی فیل کرتا ہے. جی آدمی واش روم چلا جائے، باہر نکلے، کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے. جی جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، جن کا سسٹم فیل ہو جاتا ہے، ایکسکریٹری سسٹم جن کا فیل ہو جاتا ہے، جی کتنی تکلیف ہوتی. کسی کا پیشاب بند ہو جائے، جی کسی کو قبض ہو جائے، کتنی تکلیف میں اذیت میں انسان مبتلا رہتا ہے. ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر بارش کی طرح برستی ہیں، ہر وقت. جی چلتا ہے انسان جو چل نہیں سکتے، کھاتا ہے. عجب عجب کیسز رہتے ہیں. ہم کھانا کھا لیتے ہیں. ہمیں ایک صاحب تھے کہاں کیرلا میں، کہیں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ جب سوتے تھے تو وہ لیٹ کر نہیں سو سکتے تھے. رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ بیٹھ کر کے اسی میں جو ہے نیپ لے لیتے تھے اس طرح سے. تو پوچھا گیا تو پرابلم کیا تھا کہ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کے نظام میں غذا ایک بار اندر چلی جاتی ہے تو وہ یوں باہر نہیں نکلتی. جی ان کا وہ سسٹم فیل ہو گیا تھا. وہ لیٹتے تھے تو وہ جو کھائے ہوتے تھے وہ منہ میں دوبارہ واپس آتا تھا. تو ان کو جو ہے بہت دیر تک بیٹھنا پڑتا تھا، مطلب گھنٹوں بیٹھنا پڑتا تھا جب تک کہ تب تک وہ لیٹ نہیں سکتے تھے. عجب اللہ کا نظام. جی اللہ کا سسٹم کام کرتا ہے. جی وہیں سے ہوا کی نالی بھی جاتی ہے، وہیں سے غذا کی نالی بھی جاتی ہے. جی کھانا کھاتے ہیں تو رائٹ پلیس میں جانا اس کا ہم تو کچھ کنٹرول نہیں کرتے نا کہ کہاں سے غذا کی نالی ہی میں جائے اس طرح سے. جی آدمی بعض اوقات منہ سے سانس لیتا ہے تو وہ ہوا جو ہے ہوا کی نالی میں جاتی ہے، منہ سے کبھی سانس لیتا ہے تو. لیکن ہم جب کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو غذا کی نالی کے اندر جاتا ہے. اللہ کا سسٹم ہے. اور غلطی سے اگر تھوڑا بہت چلا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر وقت اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح ہم سے برس رہی ہیں. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں. دین دیا اللہ نے. جی اور سب کچھ اللہ ہی نے دیا. جی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں. جی تو بندگی کا اور غلامی کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ کے حکموں پر بے چوں چورا جو ہے عمل کرے. پھر اس عمل کرنے پر اللہ نے دنیا اور آخرت کے نہ جانے کتنے انعامات کا وعدہ فرما دیا، نعمتیں چھپا دی کہ دین پر چلو گے تو تمہیں سکون اور چین اور راحت دیں گے. یہ اللہ نے دین پر رکھا، یہ اللہ نے اپنی یاد پر رکھا. جی یہ اللہ نے دنیاوی چیزوں میں نہیں رکھا. دھوکہ رہتا ہے کہ اگر جو ہے اسباب دنیاوی اسباب ہوں، پیسہ ہو، جی اور جو ہے ڈگریاں ہوں اور اونچی پوزیشن ہو اور اسی طریقے سے اور دنیا کی چیزیں ہوں تو اس کے ذریعے سے جو ہے ہمیں سکون اور چین کی زندگی حاصل ہوگی. جی دنیاوی چیزیں تو ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں لیکن سکون اور چین یہ تو اللہ نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہم اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں، دنیا میں سب سے زیادہ پریشان لوگ، پریشان ان دا سینس کہ ذہنی مریض کن ملکوں میں ہوتے ہیں؟ عام طور پر وہ کنٹری جو دنیا میں زیادہ
انڈسٹریلائزڈ ہیں یا سو کال زیادہ ڈیولپ کنٹریز ہیں، ان میں دماغی مریضوں کی شرح ہمارے ملکوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے جی۔ سوسائڈ ریٹ ہم دیکھ لیں جی، مغربی ممالک میں یا جاپان جیسے ملکوں میں جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں، سوسائڈ ریٹ بہت زیادہ ہے، بلکہ بعض ملکوں نے تو اس کو لیگلائز بھی کر دیا ہے جی۔ ان کے سوسائڈ پوائنٹ ہیں یا ان کے طریقے ہیں، مرسی کلنگ کا ان کا پروسیس ہے، مرسی کلنگ کا آدمی اپلائی کر دے اور جو ہے پھر اس کی جان جو ہے مطلب اس کو مرنے کا حق حاصل ہے جی۔ اللہ نے دین دیا ہے جس میں سکون، چین اور اطمینان اور راحت رکھی ہے۔ دین میں سکون ہے، چین ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، دین میں عزت ہے، دین میں عافیت ہے، دین میں محبوبیت ہے۔ دیکھیں اللہ والوں کی کتنی محبوبیت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کتنی عزت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نام سنتے ہیں تو دل میں کیسی محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، جی انبیاء علیہ السلام کی کیسی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہے جی۔ بعد کے تابعین، تبع تابعین میں چاہے اللہ والے چاہے وہ بادشاہ ہو یا کچھ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جی، کتنا ان کا مقام دل کے اندر ہے جی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے تو اپنے غیر تک جو ہے ان کی عزت کرتے ہیں۔ حضرت نظام الدین، یہ اناؤنسمنٹ جو ہوتا ہے جو ہے حضرت نظام الدین اسٹیشن کے اوپر جی، تو اناؤنسمنٹ میں حضرت نظام الدین کہا جاتا ہے، حضرت نظام الدین سے چلنے والی ٹرین، ادب کے ساتھ جی۔ اور اس کے برخلاف دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں ان کا آج کوئی نام نہیں ملتا، ان کے قبر کے نشانات نہیں ملتے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، سب ختم ہو گئے جی۔ جن کا طوطی بولتا تھا، جنہوں نے دنیا فتح کرنے کے خواب دیکھے، آج جو ہے ان کو کوئی نہیں جانتا، کوئی پوچھتا نہیں جی۔ ان کے قبر ہی کوئی نہیں جانتا، کوئی ان کا فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں جی۔ تو دین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محبوبیت رکھی ہے، دین میں محبوبیت رکھی ہے جی۔ دین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برکت رکھی ہے، دین کے اندر برکت رکھی ہے۔ برکت یعنی جتنا اللہ نے دیا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے جی۔ جتنی روزی اللہ نے اسے عطا کی ہے وہ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتی ہے جی۔ دین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزت رکھی ہے، برکت رکھی ہے، محبوب جوڑ رکھا ہے دین کے اندر، اللہ نے محبتیں رکھی ہیں جی۔ جن گھرانوں میں دینداری ہوتی ہے شیر و شکر کی طرح سے ملے رہتے ہیں جی۔ بیوی شوہر کے اندر محبت جی، بیوی بچوں کا جو ہے بچوں کا میاں بیوی اور بچوں کے اندر محبت جی، بھائی بھائی کے اندر محبت جی۔ دین کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی میں حقیقی دینداری تھی جی، تو وہ دین کی وجہ سے اپنی جان دے دیتے تھے۔ دوسرا بھائی پیاسا ہے، اسے پانی مل جائے اپنی جان دے دیتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہیں ان کے واقعات کہ بالکل جان پر بنی ہوئی آخری وقت پیاس کی شدت ہے، اور کوئی رشتہ دار پانی پیش کر رہا ہے لیکن کسی اور کی کرا کی آواز سنی تو پانی کے لیے وہاں بھیج دیا۔ خود بھوکے ہیں، ضرورت مند ہیں، گھر میں کوئی ہدیے میں کوئی کھانے کی چیز آئی، اس کو دوسرے گھر میں بھیج دیا، انہوں نے دوسرے گھر میں بھیج دیا، انہوں نے تیسرے گھر میں بھیج دیا، انہوں نے بھیج دیا۔ تو دین میں جو ہے محبتیں چھپی ہوئی ہیں جی۔ تو یہ دین ہماری زندگی کے اندر آئے، اس بات کی محنت ہمیں کرنی ہے جی۔ اچھا دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے، 50 60 70 سال کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا اپنا ایمان ہے جی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ سب پر ہم ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں جی، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر ہمارا ایمان ہے۔ قیامت کا دن آئے گا جس دن حساب کتاب ہوگا، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے
آخرت ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، ٹیمپریری ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے دنیا کی۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں انسان ہمیشہ رہے گا۔ اسی کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ فإن الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی میں آدمی جیسی چیزیں بوئے گا، جی محنت کرے گا، اور جو ہے اچھے اچھے پودے لگائے گا، چیزیں لگائے گا، تو اس کو پھل ملے گا۔ محنت نہیں کرے گا بلکہ بگاڑے گا، جی تو اس کو انجام ہوگا۔ اس میں سے پھر جو ہے کانٹے دار چیزیں نکلیں گی، اس میں پھر سانپ بچھو پیدا ہوں گے اس کے اندر۔ جی اللہ نے ایک موقع دیا دنیا کی زندگی کا، جی آخرت کی تیاری کا موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہے، جی اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ ہے، اور وہ دار الجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر بھی اچھا کام کرے گا، نیکی کرے گا، وہ اس کو وہاں دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ایک ذرے کے برابر برا کام کرے گا، برائی کرے گا، وہ بھی اس کو وہاں دیکھ لے گا۔ جی اس دن سب کھل کر آ جائے گا سارے اعمال۔ جی زمین گواہی دے گی جس پر آدمی یہ ساری چیزیں کرتا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن جو ہے زمین گواہی دے گی، اپنی خبریں بیان کرے گی، ہم نے کیا کیا ہے، اور ہمارے جسم کے اعضاء خود ہمارے اوپر گواہ بنیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، کہ منہ پر تو مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ پیر گواہی دیں گے، جی جو کام ہم کیا کرتے تھے اس کی گواہی ہوگی وہاں پر۔ جی تو اس کی تیاری کا وقت دنیا ہے، دنیا کی زندگی اس کی تیاری کا موقع ہے۔ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، جی اور ہمیں پورے دین میں داخل ہونا ہے۔ دین میں ایمانیات ہے، جی عقائد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین، دین میں عبادات ہیں، دین میں معاملات ہیں، جی دین کے شعبوں میں معاملات ہیں، معاشرتی زندگی ہے، جی اخلاقیات ہیں۔ جی ہمیں محنت کر کے ان سب زندگی کے ان سارے شعبوں کے اندر جو ہے دین کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہے، کہ ہمارا دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت ہو، اللہ کو ہم نے رب مانا ہے، اللہ کو ہم نے الہ مانا ہے، جی اللہ کو ہم نے معبود مانا ہے، جی ہم نے مانا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ کامیابی ناکامی اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کے، کامیابی اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں ہے، ناکامی اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کے حکم کو اگر ہم چھوڑیں گے تو ہمیں ناکامیاں ملے گی۔ عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، جی اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین دیا ہے۔ اللہ کے حکموں کو چھوڑیں گے تو ہم ذلیل ہوں گے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جی صحابہ نے جی اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں بسایا، نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر بسایا، تو اللہ نے ان کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دیا۔ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، جنہیں اونٹ نہیں چرانا آتا تھا، جو اونٹ چرانے جاتے تھے تو اونٹ کو گما دیتے تھے، وہ بن گئے ایسی بڑی سلطنت کے حکمراں بن گئے، اور ایسی طریقے سے انہوں نے خلافت کو قائم کیا کہ دنیا آج ان کی مثال دیتی ہے۔ جی ایسا امن و امان، جی ہزاروں مربع میل کے فاصلے میں اسلامی حکومت تھی، اور ایسی زندگی تھی، جی ہر کوئی سکون اور چین کے ساتھ تھا۔ زکوٰۃ دینے والے بہت تھے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ ایک خاتون حیرہ جو ہے یمن کے شہر سے تنہا تنہا اکیلی سفر کر کے مدینہ آتی تھی، جی نہ ان کی جان کو خطرہ، نہ ان کے مال و عزت کو خطرہ، جی مال کے ساتھ لدی ہوئی آتی تھی۔ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ نے راستے کو کیسا پایا؟ کہا بہت ہی معمول، جہاں لوگوں سے ملاقات ہوئی لوگ باپ اور بھائی کی طرح سے ہمارا ٹریٹمنٹ کرتے تھے۔ ایسا امن و امان قائم، جی دین زندگی میں ہے، اس کے نتائج اللہ نے دیے۔ جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے،
جی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے اندر رکھی ہے. اس دین کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ہمارے سارے مسائل کا حل رکھا ہے. حضور کے طریقوں کو معلوم کرنا اور اس کو زندگی میں داخل کرنا. جی اس کے لیے ہمیں علماء سے پوچھ کر کے چلنا ہے. دین سے ایک تو ہے دین کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اس کے لیے فضائل کی تعلیم ہے. ہماری دعوت کی محنت کے اندر اس تعلیم کا بہت بڑا درجہ ہے. بلکہ ہر دن کے مسجد وار جماعت کے کاموں میں 2 تعلیم ہمارے لیے ہے. ایک مسجد کی تعلیم, اس میں شرکت, اسے اپنی روحانی غذا سمجھ کر کے اس میں شریک ہونا. جیسے ہم کوئی لنچ مس نہیں کرتے, کوئی بریک فاسٹ مس نہیں کرتے, ہم کوئی ڈنر مس نہیں کرتے. کوئی مس کرتا ہے؟ کوئی نہیں مس کرتا. کوئی کبھی بور نہیں ہوتا اس سے کہ بھائی بریک فاسٹ کرتے کرتے بور ہو گئے. نہیں, جب بریک فاسٹ کا وقت آتا ہے خود اندر سے ارج ہوتی ہے نہیں بھائی ناشتہ آپ کرنا چاہیے. جی لنچ کا ٹائم آتا ہے, نہیں کھانا کھانا چاہیے. جی ڈنر کا ٹائم آتا ہے, کھانا چاہیے. جی کوئی بور ہوتا ہے اس سے؟ کبھی نہیں بور ہوتا. جی اضافہ تو بھلے سے ہو جاتا ہے, بور کوئی نہیں ہوتا. اب 10 منٹ کی تعلیم کی ہماری روحانی غذا ہے. دیکھیں جسم کو تقویت پہنچانا, جی اس کے لیے تو غذا ہم کھاتے ہیں. روح جو اصل ہے, جی روح ڈرائیونگ فورس ہے. ڈرائیونگ فورس ہے. کار ہوتی ہے, کار کے اندر کا فوئل, جی اس کا فیول جو ہوتا ہے, جی یا اس کے اندر کی جو بھی انرجی, جو بھی اس کا انرجی کا سسٹم ہے, وہ اس کا ڈرائیونگ فورس ہے. وہ مضبوط ہونا چاہیے. جی اگر تو کار تیز چلے گی. یہ راکٹس اور جو ایروپلینز ہوتے ہیں یہ اتنے تیز کیوں چلتے ہیں؟ ان کے اندر کے جو فیول ہے جو بہت ہی یعنی سوفسٹیکیٹڈ اور بہت ہی ہائی کوالٹی کا ہوتا ہے, جس سے وہ رفتار وہ مینٹین کرتے ہیں. جی تو ہمارے اندر کی ایمانی طاقت جتنی ہوگی وہ ہمیں دین کے اوپر کوشاں چلائے گی. دین پر چلنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آدمی اپنی باڈی کے ساتھ کتنا ہی اسٹرانگ ہو, جی باڈی کے ساتھ کتنا ہی اسٹرانگ ہو, اور جو ہے ایک دکان کا شٹر جو کہ 20 کلو گرامز کا ہے یا 25 کلو گرامز کا ہے یا 50 کلو گرامز کا ہے, اپنے ہاتھ سے بس یوں ہی اٹھا دیتا ہے فوراً. بہت پاورفل ہے. جی لیکن فجر کے لیے سو رہا ہے اوڑھ کر کے چادر جو ہے, جی 500 گرام کی بھی چادر نہیں ہے, 50 گرامز کی چادر ہے. جی وہ چادر نہیں اٹھا پاتا. وہ اٹھا پاتا ہے؟ نہیں اٹھا پاتا. کیوں؟ وہ اندر کا جو ایمانی طاقت ہے وہ کمزور ہے. 50 کلو گرام کا شٹر وہ اٹھا دے رہا ہے, جی اور 500 گرام بھی نہیں بلکہ 100 گرام کی جو چادر ہے اسے نہیں اٹھا پا رہا ہے. جی یہ آنکھ کا شٹر جو ہے, بتائیے اس کو, اس شٹر جو ہے, شٹر کو ڈاؤن کرنے میں کتنا ایفرٹ لگتا ہے. نامحرم پر نظر پڑی, پوسٹر پر نظر پڑی, کسی اور چیز پر نظر پڑی جو نہیں دیکھنا چاہیے, یہ شٹر نہیں گرا پا رہا ہے, وہ شٹر اٹھا دیتا ہے. کیا مطلب؟ اندر کی جو ایمانی طاقت ہے وہ طاقت کمزور ہے. جی تو ہم اس پر محنت کرنی ہے. جی تو تعلیم کے ذریعے سے ہمیں اس کی غذا ملتی ہے. جماعت کے اندر جاتے ہیں ہم, جماعت کی محنت اس بات کی محنت ہے کہ ہمارا اپنا ایمان بنے. گھر میں بھی ہمیں اس تعلیم کو کرنا ہے, گھر میں بھی ہمیں اس تعلیم کو کرنا ہے. صحابہ کے واقعات ہم سنیں گے, اس سے ہمیں ترغیب ہوگی. جی نماز کے فضائل ہم سنیں گے, صدقات کے فضائل ہم سنیں گے, قرآن پاک پڑھنے کے ہم فضائل سنیں گے. اسی طریقے سے جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کے ہم فضائل سنیں گے, رمضان میں روزہ رکھنے کے ہم فضائل سنیں گے, صلہ رحمی کرنے کے ہم فضائل سنیں گے, آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت کو ہم جب پڑھیں گے, جی اور جو ہے زکوٰۃ کے دینے کے جب ہم فضائل سنیں گے تو یہ سب کا شوق پیدا ہوگا. حج کے فضائل سنیں گے, اس کا شوق پیدا ہوگا. اچھا پھر ان اعمال کو کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے؟ جب شوق پیدا ہو گیا اب اس کو صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں علماء سے تعلق قائم کرنا ہوگا. علماء انبیاء کے وارث ہیں, علماء انبیاء کے وارث ہیں. جی اس کام کے ذریعے سے بات چاہی جاتی ہے کہ ہمارے اندر جی وہ چیز پیدا ہو جائے, وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہر وقت شریعت کا کیا حکم ہے, کیا اللہ کا حکم ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اس کے جاننے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے ہمارے اندر, اور اس کے لیے ہم علماء سے تعلق قائم کریں. جی
جیسے ہمارا کوئی بھی مسئلہ سامنے آتا ہے فزیکل، تو ہم ایک فزیشین سے تعلق قائم کرتے ہیں جی، اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ہم، اور بلکہ فیملی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، پوری فیملی جو ہے وہ ڈاکٹر کو ہماری پوری ہسٹری پتہ ہوتی ہے اور اس کی روشنی میں وہ ہمارا اپنا ٹریٹمنٹ کرتا ہے جی۔ اسی طریقے سے زندگی اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، اس کے لیے علماء سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے جی، علماء کی عظمت ہمارے دل میں ہو، ان کے ذریعے سے قرآن و حدیث آتے ہیں، علماء اور اہل اللہ کی عظمت جی، کہ ان کے ذریعے سے قرآن و حدیث کی باتیں ہم سیکھتے ہیں جی جی، تو ان کی تعظیم کرنا گویا قرآن و حدیث کی تعظیم ہے۔ تو یہ شوق اور جذبہ ہمارے اپنے اندر آ جائے کہ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھنا کرنا۔ کوئی جاب لینا ہے جی، تو اس جاب میں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں جی، بہت سارے ہم جاب کر لیتے ہیں، کرنا پڑتا ہے جی، یعنی اگر پہلے سے آدمی نے وہ نہیں لیا، یعنی ایسے جابس میں بھی یعنی وہ علماء سے پوچھنے کی چیزیں، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ جیسے ہم آئی ٹی انڈسٹری میں تھے، تو بظاہر تو آئی ٹی انڈسٹری ہے، وہ ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بظاہر ٹھیک ہی نظر آتا ہے، لیکن آپ کو انشورنس کے پروجیکٹ میں ڈال دیا، آپ کو بینکنگ کے پروجیکٹ میں ڈال دیا ڈائریکٹلی، تو وہ علماء سے پوچھنے کی چیز ہے، کہاں تک گنجائش ہے، کہاں تک نہیں گنجائش ہے۔ ہر چیز میں مسائل آتے ہیں، حلال ڈومین میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لائن کون سی ہے، بارڈر لائن کون سی ہے، کہاں تک ہم کر سکتے ہیں، کہاں تک ہم نہیں کر سکتے جی۔ تو مسلمان جو ہے وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو جائے گی مجھ سے، اللہ کا کوئی حکم تو نہیں ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کا حکم ٹوٹنا اس کے لیے پہاڑ کے گرنے جیسا ہے کہ پہاڑ اس کے اوپر گر رہا ہے جی۔ بلکہ کل ہی بیان میں سنا تھا کہ زمین آسمان کا ٹوٹ جانا جو ہے یہ چھوٹی چیز ہے بمقابلے میں اللہ کا حکم ٹوٹنے کے جی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم سب سے اونچی چیز ہے۔ اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی دین و شریعت کی پابند ہو جائے، اللہ کی عظمت و بڑائی آ جائے ہمارے اندر جی۔ ایمان ہم سے کیا چاہتا ہے جی، ایمان ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ ایک مرتبہ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ فرما رہے تھے کہ ایمان انڈیویجول سے بھی، مطلب انفرادی طور پر بھی ایک ایک فرد سے بھی مطالبہ کرتا ہے اور اجتماعی مطالبہ بھی کرتا ہے۔ ایک ایک فرد سے کیا مطالبہ کرتا ہے ایمان؟ وہ حدیث جو ہم پڑھتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کے اخلاص کی کیا علامت ہے، کیا نشانی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمہ اس کو حرام کاموں سے روک دے۔ تو فرمائے یہ ہر فرد سے کلمہ مطالبہ کرتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب حرام کام سے رک جاؤ جی۔ اب تو اب مجھے غور کرنا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا، الحمدللہ اللہ نے ایمان والے گھرانے میں پیدا کر دیا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی ہمیں اس کلمے کو حاصل کرنے کے لیے۔ لوگوں کو بڑے بڑے اسٹرگل کرنے پڑتے ہیں جی۔ باہر کے ملکوں میں جائیں، جو لوگ دین کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہر ایک کی اپنی ایک اچھی خاصی اسٹوری ہوتی ہے، اچھا خاصا اسٹرگل کر کے لوگ دین میں داخل ہوئے، اللہ نے ہمیں دے دیا، اب یہ کلمہ ہے میرے پاس، تو اس کلمے کو پڑھنے کے بعد جو ہے میں حرام کاموں سے کتنا بچ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ کلمہ جی جیسے آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایسے ایمان، کامل ایمان اور گناہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کہ کامل ایمان ہے تو انسان گناہ سے بچے گا، اور گناہ بھی ساتھ میں ہو رہا ہے، اس کے مطلب ہے کہ ایمان کامل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے۔ ہمیں ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، یعنی منیمم درجہ جتنا ایمان کا ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے، جس کی محنت کرنی ضروری ہے کہ جو ہمیں اللہ کے فرائض پر ڈال دے اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے ہم بچ جائیں جی۔ اللہ کی جو حرام کردہ چیزوں سے ہم بچ جائیں اور اللہ کے فرائض کے اوپر ہم پڑ جائیں جی۔ یہ منیمم درجہ ہے، اتنا ایمان ہمیں بنانا ضروری ہے۔ یہ دعوت کی محنت جو ایمان کے بنانے کی محنت ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے ہے کہ اس تحریک کا ہم نے کوئی نام نہیں دیا، لوگوں نے نام دے دیا۔ اگر ہم اس کا کوئی نام رکھتے تو اس کا نام ہم تحریک ایمانی رکھتے جی، کہ یہ ایمان بنانے کی محنت ہے
ایمان بنانے کی محنت سے، کہ اتنا ایمان ہمارا بن جائے کہ جو ہم اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ڈال دیں۔ تو مولانا ابراہیم صاحب فرما رہے تھے کہ دوسرا مطالبہ جو اجتماعی طور پر ہے وہ امت سے ہے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ حدیث پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ جو کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی جائے، جی، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکنے کی کوشش کی جائے، اور زبان سے نہیں روکا جا سکتا تو دل میں اس کو برا سمجھا جائے، اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، جی۔